مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے آفر کویسچن کرایا تھا کہ کیا حالت حیض یا حالت روزہ میں عورتیں حجامہ کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، حالت حیض میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کروا سکتی ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عورت کا حجامہ عورت ہی کرے گی، اور حتی الامکان اس کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ایک عورت کو بھی دوسری عورت سے چھپانا واجب ہوتا ہے۔ رہا رمضان میں روزے کی حالت میں، اس میں چاہے مرد ہو یا عورت، یہ دیکھنا ہوگا کہ حجامے کی وجہ سے ایسی کمزوری تو نہیں ہو جائے گی کہ جس کے بعد روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نہیں کروا سکتے، کوئی بھی نہیں کروا سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، حجامے کے باوجود روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں بھی حجامہ کروایا ہے، پھر کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ حدود حرم میں ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ وہاں سے احرام نہ باندھیں کیونکہ وہ حدود حرم میں داخل ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد عائشہ سے پہلے ہی نہایہ حدود حرم انہوں نے بہت بڑا ایسا لگایا ہوا ہے لکھ کر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدود حرم مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مسجد عائشہ ہے۔ اور ہمیں تو خیر یہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں ان کے لکھے ہوئے پر اعتماد کرنا ہوگا، ورنہ ہوا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے تشریف لے گئیں تو آپ شروع میں عمرہ نہ کر سکیں کیونکہ آپ مخصوص ایام میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حج کے بعد عمرے کا حکم دیا، تو آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ حدود حرم سے باہر نکلیں اور وہاں پر پھر آپ نے احرام کی نیت فرمائی، اور آپ نے مطلب جو وضو یا غسل وغیرہ جو کرنا تھا اس طرح اس مقام پہ کیا، پھر آپ تشریف لائیں تو وہاں وہ یادگار کے طور پہ مسجد قائم کی گئی جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں تو کنفرم نہیں ہے کہ ہم نے نہ تاریخ یعنی وہ نقشے موجود ہے نہ کچھ، جو وہاں کی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے اس کے حساب سے یہ حدود حرم کے باہر ہی ہے، اور ہمیں اسی پر اعتقاد و اعتماد کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے طور پہ اگر کہتا ہے کہ میں تاریخ کو جانتا ہوں، میں نقشے کو جانتا ہوں کہ یہ حدود حرم کے اندر ہے، تو اسے ثبوت فراہم کرنا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں کر کے خواہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، لاکھوں لوگ سالانہ لاکھوں لوگ مسجد عائشہ سے ہی احرام باندھ کے عمرے کر رہے ہوتے ہیں، خواہ تشویش میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، تو آپ بالکل تشویش نہ کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے جو بینیفٹ ماں کو ملتے ہیں، یہ باہر سے تھا کہ بچوں کے بعض اوقات بینیفٹس ماؤں کو دیے جاتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں گورنمنٹ سے جو بینیفٹ ملتے ہیں ماں کو، اگر وہ زبان سے یہ کہہ دے کہ یہ رقم میں اپنی نابالغ بچی پر خرچ کروں گی، تو کیا خود استعمال کر سکتی ہیں یا سارا بچی پہ ہی خرچ کرنا ہوگا؟ پھر انہوں نے وضاحت بھی کی تھی نیچے کہ یہ بچوں کو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، یہ غالباً اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو وہ بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، ماں باپ کو کیئر کرنے کے نہیں ملتا، یعنی خدمت کا بدلہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو سنبھالیں، آپ کو گورنمنٹ اتنا پیسہ دے گی، بلکہ وہ بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، وہ نابالغ بچوں کا ہے، اور نابالغ بچوں کے مال میں بلا ضرورت ماں باپ بھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سخت کوئی مجبوری ہو تو بقدر ضرورت لے لیں، وہ بھی بیسٹ ہے کہ ادھار کے طور پہ لیں، بعد میں جب موقع ملے بچوں کو اوپر خرچ کر کے یعنی ادھار اتار دیں، یہی بیسٹ ہے۔ لیکن اگر وہ بچوں کا ہے تو بچوں کا ہے، پھر آپ کے کہہ دینے سے کیا ہوگا کہ میں سارا بچی پہ خرچ کروں گی؟ اگر آپ کو ضرورت شدید ضرورت نہیں ہے اور وہ بچی کے لیے ہے تو آپ تو استعمال ویسے ہی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو دیا جاتا ہے کہ بس آپ یہ بچوں کی اچھی کیئر کریں، اس کی خدمت کے طور پہ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، پھر اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ میری بچی کا ہے، تو یہ یاد رکھیں اگر وہ نابالغ بچی ہے تو ماں باپ اپنی ملکیت میں موجود مال یا ان کے لیے کوئی چیز خریدتے ہوئے اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں اس کو دیتا ہوں، تو چاہے وہ قبضہ نہ کرے وہ اس کا ہو جائے گا، اور جب اس کا ہو جائے گا تو پھر وہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا۔
ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے سگے بہن بھائی کو عمرے پر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر بہن اور بھائی واقعی شرعی فقیر ہیں، یعنی وہ غنی نہیں ہے، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی کیش روپیہ وغیرہ اتنا نہیں ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، جو آج کل تقریباً 1,23,000 1,25,000 30,000 کے قریب بن جاتی ہے، کیونکہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ نہ ان کی ملکیت میں اتنا مال تجارت ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور نہ ایسا ہے کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہے کہ ملا لیں تو رقم یا مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جیسے چند گرام سونا ہے یا چند تولہ چاندی ہے اور تھوڑا کیش ہے اضافی رکھا ہوا ہے، اگر ان سب کو ملا لیں تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک قیمت شاید پہنچ ہی جائے گی، تو پھر وہ غنی کہلائیں گے۔ یوں ہی اگر ان کی ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ان کی ذاتی ملکیت میں ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، تو وہ پھر کہلائیں گے غنی۔ اگر ایسا نہیں ہے، شرعی فقیر ہیں، تو بہرحال بہن اور بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے سامنے والے کو اس کا مالک بنانا لازم ہے، تو لہٰذا آپ اگر ان کو دے دیں، اب اس کے بعد وہ اس رقم سے عمرہ کریں، کچھ بھی کریں، ان کی مرضی ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ عمرے کا پورا انتظام کروا کے ان کو عمرے پہ بھیج دیں اور کہیں کہ یہ جتنا خرچہ آیا میں نے اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ۔ اب مشورہ یہ ہے کہ عمرہ کروانے کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے، ان کے اگر وہ غریب ہیں ذاتی اخراجات کے لیے دیجئے، اگر وہ عمرے پہ چلے بھی گئے، یہ ایک مستحب عمل ہوتا ہے، بعد میں آ کے پھر بیچارے وہی محتاج، ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پہلے اپنے جو بھی بھیجیں کسی کو بھی، یہ میرا مشورہ ہے، اپنے نوکر کو بھیجیں، امپلائی کو بھیج رہے ہیں، ماسی کو، ڈرائیور کو، یا بھائی بہنوں کو، دیگر رشتہ داروں کو، انہیں پہلے تمام شرعی مسائل سکھائیں، انہیں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، وہ اور تمام عمرے سے متعلق یا حج سے متعلق تمام تر مسائل نہ صرف سیکھیں بلکہ یہاں موجود ہوں، تب ان کو بھیجیں، ورنہ وہ آپ کا پیسہ وہاں پہ ضائع کریں گے جا کے۔ بہت سے تو نماز ہی نہیں پڑھتے وہاں پہ۔ آپ اندازہ کریں کہ مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، علماء نے جو تحقیق کی ہے، جیسے ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے بے صبری اور غلط گناہ کرنا صرف اس لیے کہ آپ بھیج رہے کہ وہ دیکھ کے دل ٹھنڈا کر لیں، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں گناہوں کے ساتھ واپس آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسی طریقے سے اطراف میں دیکھیں اور بہت سارے غریب لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر پھر عمرے کے لیے کسی کو بھیجنا، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، بہرحال پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ صاحب مجھے نا پیشاب کے بعد قطروں کی بیماری ہے، جی تو میں نے علاج وغیرہ بہت کروایا لیکن نہیں ہوئی ہوا، تو اس کے میں نے پوچھنا تھا کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، نماز کا چلنا کیا ٹھیک ہے، میں ہوگا؟ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ہے کویسچن؟ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی سر، میں نے سوال پوچھنا تھا، کیا 15 شعبان کو قبرستان میں جانا سنت ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ پیشاب کے قطروں کے لیے تو میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میری کتاب آپ لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، اس میں تمام تر مسائل موجود ہیں۔ دوسرا، میں جتنے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں، یہ اس قسم کے مسائل کا بارہا کئی مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام پروگرام، یہ ایئر وائی چینل ہے جو یوٹیوب کے اوپر، اس میں تمام پروگرام ڈالے جاتے ہیں، آپ وہاں سرچ کریں، جو بھی چیز آپ کو دیکھنی ہو، یعنی پیشاب کے قطروں کا مسئلہ بائے مفتی اکمل، تو انشاءاللہ وہ کلپ ڈالتے رہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو والے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گے، اور وہ مسئلے وہاں دیکھ لیا کریں، کافی حد تک آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بہن، پھر میں سنتا ہوں، ورنہ پھر ڈسٹربنس ہوگی۔ مفتی صاحب پوچھنا کرتے ہیں، اس کے لیے نیند نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی بہن، وہ ٹی وی چلایا ہوا ہے نا آپ نے، ڈبل ہو رہی ہے آواز، ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیجیے گا۔ دیکھیں، جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں میں نے علاج کروایا ہوا نہیں،
ایک سے ایک علاج پڑا ہوا ہے، مستقل مزاجی سے علاج کروائیں، جو ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز کریں، انشاءاللہ ضرور علاج ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ آج کے دور میں ان کا علاج نہ ہو سکے۔ ہم اصل میں سستیاں کرتے ہیں، دوا کھانے میں سستی، ناغے کر لیے، بے احتیاطیاں، 4 دن جوش میں دوا کھائی، پھر کئی مہینے ناغے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر اس طرف آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میرا مشورہ ہے، بہرحال جس کو لگاتار پیشاب کی بیماری ہو اور اتنا بھی 2 فرض نمازوں کے درمیان ٹائم نہ ملے کہ جس میں وہ اپنے طہارت قائم رکھتے ہوئے نماز ادا کر سکے، جیسے مثلا وضو کیا قطرہ آ گیا، تھوڑی دیر ٹھہر گئے، پھر وضو کیا قطرہ نہیں آیا، نماز شروع کی قطرہ آ گیا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے پورے وقت میں آپ کو ٹائم بالکل بھی پاکی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نہیں ملتا ہے، تو پھر آپ شرعی معذور ہیں۔ آپ وضو کریں، اب چاہے قطرات آتے رہیں نماز پڑھیں، چاہے نماز کے دوران قطرے آتے رہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اگلے وقت کے اندر دوبارہ آپ وضو کریں اور اس طرح۔ ہاں اگر پوری ایک نماز کا وقت ان قطرات سے خالی گزر گیا تو بس پھر آپ شرعی عذر سے باہر ہو جائیں گے، پھر آپ کو بالکل طہارت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ پورا وقت نہیں آیا اور آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اگلے وقت میں آ گیا، تو پھر یہ پورے وقت کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان پھر دوبارہ امتحان لے کہ کیا میں پاکی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کیا، قطرے آئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں 10-15 منٹ، پھر اس کے بعد وضو کریں، نماز پڑھی، قطرہ آ گیا، پھر ٹھہر جائیں، حتیٰ کہ پورے وقت کا جب آخری وقت آتا ہے تو آپ وضو کر کے نماز ادا کریں چاہے قطرات آ رہے ہوں۔ اور جب تک ایسا پورا وقت آپ کو خالی یعنی پاکی والا نہ ملے، ایک دفعہ آپ نے یہ امتحان لیا، قطرات آئے، آپ نے نماز ادا کر لی، پھر اگلے وقت میں آئے، پھر اس سے اگلے وقت آئے، جب تک یہ قطرات آتے رہیں گے آپ شرعی معذور ہیں۔ جیسے وقت شروع ہو آپ وضو کر کے نماز ادا کر لیا کریں چاہے قطرات آتے رہیں۔ اور بعض بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ قطرات آتے ہیں تو کپڑے ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اندر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں تاکہ قطرات اس میں جذب ہوتے رہیں، جب بالکل نماز کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس کپڑے کو ہٹا کے دوسرا رکھ لیں، وضو کریں، نماز ادا کر لیں، پھر اگلے وقت میں جب آپ کریں تو پھر اسی طریقے سے کپڑوں کو تبدیل کر لیا کریں۔ اور اگر نماز کے دوران خطرات آ گئے تو اس ناپاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا 15 شعبان کو قبرستان میں جانا سنت ہے؟ اگر آپ نے ہمارا کل کا پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ پہلے ہی سوال کے جواب میں نے 2 حدیثیں کوٹ کی تھیں شب براءت میں عبادات اختیار کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ترمذی کی پہلی حدیث 739 غالباً حدیث نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس سے میں موجود نہیں تھے، آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن رات میں موجود نہیں تھے، تو میں تفتیش کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو قبرستان میں پایا، یعنی جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کا یہ طریق ہے کہ وہ 15ویں شب کو اکثر قبرستان میں جاتے ہیں اور مردوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ جانا کوئی منع ہے۔ بعض لوگ جانے کو روکنے میں بہت شدت کرتے ہیں، بعض اگر کوئی نہیں جاتا تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، اور چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے تو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن یہ میری گزارش ضرور ہے کہ اس کو 15 شعبان میں ہی مخصوص یہ نہ کر لیا جائے کہ سال میں ایک دفعہ جائیں گے 15 شعبان کو، پھر اپنے مرحومین کے پاس انسان قبرستان پورے سال جائے ہی نہیں۔ یہ بھی غیر مناسب چیز ہے کہ اس کو ایک ایسی رسم نہ بنا لے کہ رسمی طور پہ جائیں اور پھر بیچارے ان کو پورے سال کے لیے بھول جائیں۔ ہر جمعے اگر ماں باپ کی خاص طور پہ قبر کی زیارت ہر جمعے ہو سکے تو بیسٹ ہے، ورنہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دونوں حدیثیں ذکر کی تھیں، اگرچہ خود اس کو ضعیف لکھا ہے ان حدیثوں کو، اور میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ضعیف ہیں، لیکن آپ کو سمجھایا تھا کہ ضعیف میں اور موضوع حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، اور ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جو جھوٹی نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوتی ہے، وہ سرکار کا کلام ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے والے راوی جو ہوتے ہیں
ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، حافظے کی کمزوری، حدیث کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کوئی غفلت یا کوتاہی یا بے پرواہی ثابت ہوتی ہے تو حدیث میں ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے۔ اور یہ جن لوگوں نے، جن محدثین نے احادیث جمع فرمائی، انہوں نے ان کی درجہ بندی کی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس سے آپ فضیلت ثابت کر سکتے ہیں، اور یعنی فضائل میں وہ معتبر ہوتی ہے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں وہ بھی یہ اصول جانتے ہیں، ان سے دائرہ ادب میں رہ کے میں یہی کویسچن کرتا ہوں کہ جب یہ حدیث ضعیف ہے لیکن نبی کریم سے تو ثابت ہے نا، اب اگر مسلمانوں کی میجورٹی اس نبی کریم کے کلام کو بنیاد بنا کر ایک عبادت اختیار کرتی ہے تو اس سے روکنے کا مطلب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی انکار کرنا ہے، یا جو فضیلت سرکار نے بیان فرمائی اس فضیلت سے روکنا مقصود ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں، کوئی نہیں کرتا نہ کرنے دیں، آپ کرنا چاہیں بالکل کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسی حدیث کے آخر میں ہم نے کل بیان کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک رات اچھی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اور دوسری حدیث ہم نے ابن ماجہ کی پیش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ اگرچہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کو استحبابی کہتے ہیں کہ اختیار دیتے ہیں، سرکار کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، تو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اور جو صاحبان البانی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں حدیثوں کی صحت یا ضعف کے سلسلے میں، انہوں نے بھی اس کو موضوع جھوٹی نہیں کہا، زیادہ ضعیف کہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور ضعیف حدیث نبی کریم کا کلام ہوتی ہے، اور نبی کریم کے کلام کے خلاف جانا غلط ہوتا ہے۔ اب بس میں ایک کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو نبی کی حدیث پہ چلے وہ غلط ہو، اور جو حدیث پر عمل سے روکے وہ صحیح ہو، فیصلہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ایک یہ چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم، سوال پہ آئیے بھائی جان۔ سر میرا سوال ہے، کمیشن، عقد اور رشوت میں کیا فرق ہے؟ کمیشن، عقد اور رشوت۔ عقر، یہ بیچ والا عقد، عین قوف دال، عقد، عقد۔ جی جی چلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے کچھ سونا دیا تھا کہ مجھے بیچ کر پیسے لا دو، یہ بات 1998 کی ہے، مگر میں نے اس میں سے ایک انگوٹھی رکھ لی، لیکن اب میرا دل پریشان ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا ازالہ کر دوں۔ میرے بھائی ہیں لیکن میں انہیں اس کی قیمت نہیں لگا کر دے سکتی انگوٹھی کی، کیونکہ وہ مجھے کہیں گے تم چور تھیں اور لڑائی جھگڑے الگ ہوں گے۔ اب جی میں اس کا ازالہ کیسے کروں؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کو کویسچن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ آفر کویسچن آیا تھا کہ ایک مرد چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معیار مقرر کیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی۔ اور یہ ماشا 4.5 ماشا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ کسی سونار کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ 4.5 ماشا تک بس انگوٹھی بنا دیں چاندی کی، اس سے زیادہ نہ ہو، تو 4.5 ماشا تک کے وزن کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے چاندی کی، اور ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، 2 نہیں۔ اور اس میں نگ لگا ہونا شرط ہے، نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، چنانچہ بغیر نگ کی جس کو ہم چھلا کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتا مرد، تو یوں۔ اور چاندی پہن سکتا ہے، باقی دھاتوں کے زیورات اس کو پہننا منع ہے۔ سونا تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں پر حرام قرار دیا، اور دیگر دھاتوں کو بھی منع فرمایا، تو بلا ضرورت ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو وزن بتایا گیا۔ ایک ہی بھائی نے کہا کہ کمیشن، رشوت اور عقد کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں عقد تو کہتے ہیں 2 اشخاص کے درمیان ہونے والے مالی معاملے کو، جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ہم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بیچتا ہوں، آپ کہتے ہیں خریدے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 2 لوگ اس کے مالی معاملے کے علاوہ کر رہے ہو، جیسے نکاح ہے، اسے ہم پھر عقد نکاح کہتے ہیں۔ اس کو خرید و فروخت کو کہتے ہیں عقد بیع۔ اگر کرائے پہ چیز لے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو عقد اجارہ کہتے ہیں۔ تو عقد سمجھ لیجئے کہ 2 اشخاص کے درمیان
ہونے والے معاملے کو کہتے ہیں۔ کبھی وہ مالی معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں، کبھی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں، کبھی کسی چیز کو کرائے پہ لینے دینے کے سلسلے میں، اور کبھی یہ نکاح وغیرہ کے معاملات میں۔ دوسرا کمیشن جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اجرت ہوتی ہے، اصل میں ہم اس کو کمیشن انگلش کے اندر کمیشن کا نام دیتے ہیں، کہ میں اپنی کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہوں اور اس سروس کی میں اجرت لیتا ہوں، اس کو کمیشن کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو کمیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے پراپرٹی ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں، یا کسی کی کوئی بیچ میں ڈیل کروا دیتا ہے تو وہ اپنی اس سروس پرووائڈنگ کے پیسے لیتا ہے، تو یہ جو وہ لیتا ہے اس کو ہم کمیشن کا نام دے دیتے ہیں۔ ورنہ جو عام طور پہ امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو سیلری کا نام دیتے ہیں، کمیشن کا نام نہیں دیتے، اگرچہ وہ بھی اپنی سروس کی ایک اجرت لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مخصوص یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اجرت ہی ہے۔ کوئی اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے، اس کا جو پیسہ لیتا ہے اس کو بعض صورتوں میں ہمارے ہاں کمیشن کہہ دیا جاتا ہے۔ اور رشوت جو ہوتا ہے، رشوت کسی کا مال اس طرح لینا کہ شریعت نے اس کی اجازت نہ دی ہو اور وہ چوری ڈاکے وغیرہ کے علاوہ ہو۔ اس کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا حق دبانے کے لیے آپ نے کوئی پیسہ دیا، کسی کا حق مارنے کے لیے دیا، کسی کو پیسے دیے بغیر کسی وجہ کے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا جائے، ناجائز کام کروانے کے لیے جو کچھ آپ دیتے ہیں، ان سب کو رشوت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے والد نے سونا دیا تھا کہ اس کو بیچ کر پیسہ لا دو، انہوں نے ایک انگوٹھی رکھ لی، لالچ آ گیا دل کے اندر، باقی کا دے دیا۔ اب یہ دل کہتے ہیں بڑے پریشان ہے، اور پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے، اگر بھائیوں کو بتائیں وہ کہیں گے تم چور نکلی، تو اب اس کا ازالہ کیا جائے۔ دیکھیں یہ نہ دیکھیں، آپ میدان محشر کی ذلت دیکھیں۔ اگر آپ یہاں کو فرض کر لیں کہ اپنی عزت بچا بھی لیتی ہیں تو میدان محشر میں بہت مسئلہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں، جتنے کی وہ انگوٹھی تھی پہلے کیرٹ معلوم کر لیں، پھر اس کا وزن وغیرہ نکلوا کر دیکھیں کہ موجودہ دور کے اعتبار سے اس انگوٹھی کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ تو والد صاحب کا جب انتقال ہوا اس وقت جو آپ کے بھائی بہن زندہ تھے، اگر والدہ زندہ تھیں تو اس انگوٹھی میں ان کا بھی حصہ ہوگا، اس وقت جتنے بھائی بہن زندہ تھے ان سب کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ شرعی طریقے سے والدہ کو بھی دیں، انہیں بھی دیں۔ اور فرض کر لیں کہ والد صاحب کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو بس پھر اگر آپ ہی ان کے وارث ہیں تو والدہ کا حصہ ہٹا دیں۔ لیکن اگر کوئی بھائی بہن والد صاحب کے بعد انتقال کر گیا تو پہلے اس کا حصہ آپ نکالیں گے، پھر دیکھیں گے اگر وہ بھائی انتقال کر گیا، مثلا اس کے بیوی بچے ہیں تو یہ ان کا حق بنے گا۔ اگر بہن کا انتقال ہو گیا تھا لیکن والد صاحب کے بعد، تو پھر ان کے شوہر اور ان کے بچوں کا بھی حصہ بنے گا۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورت ضرور ہے، لیکن ایسا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور فوراً سے پیشتر اس معاملے کو کریں۔ اور باقی میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ذرا جو ایسی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں جو اسپیس سے متعلق ہیں ان کو ذرا دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت بہت بڑی ہے، اس کے سارے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اس ذات سے وابستگی اختیار کریں، وہ چاہے تو آپ پہ خزانوں کے دروازے کھول دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مادی اشیاء کی طرف متوجہ ہو کر ہر جائز ناجائز کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں، اور تھوڑی سے مال کو اپنے پاس حاصل کر کے پھر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے لاکھوں گنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آخرت میں اس سے کئی ہزار گنا جو ہم نے مارا ہے وہ دے گا۔ لیکن ہم بس حرام کھانے کے چکر میں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی چیز بھی آپ نے مار لی، کتنے عرصے کھا لیں گے؟ اور جتنے لوگوں نے اس طرح کے حرام مال لے کر اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، اب سوچئے کہ بیوی بچے تو کھا پی جائیں گے اور آپ نے آخرت میں اس کا وبال بھگتنا ہے۔ تو یہ لالچ میں نہ آئیں، فوراً سے پیشتر سارا مال ان کے حقداروں کو ادا کریں۔ ایک بہن نے آفر پوچھا تھا کہ رمضان میں عورتیں حیض روکنے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں کہ نہیں، تاکہ ہم روزے پورے کر سکیں؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اور یہ ہلاکت کا مطلب کوئی مارنا ہی نہیں ہوتا، کوئی بیماریوں، عذر، خرابیوں، اس طرح اپنے آپ کو غلط خرابیوں کی طرف، نقصانات کی طرف لے کے جانا سب منع ہوتا ہے۔ تو اس طرح گولیاں کھا کھا کے صرف روزے رکھنے کے لیے، حالانکہ خود اللہ نے آپ کے لیے روزے معاف فرما دی ہیں۔ اور پھر حیض کے ریگولر سسٹم کو اگر آپ روکتی ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں تو کئی سال تک چلتی رہتی ہیں، اولادوں کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں،
اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، باڈی کا سسٹم نظام آپ خراب کرتے ہیں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جبکہ یہ مطلوب شرع بھی نہیں ہے کہ روزے ضرور رکھو، اللہ نے تو بلکہ آسانی دی ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان کے ضرور کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ پیر کی قدر زیادہ ہے یا ماں باپ کی؟ پھر وہ خود لکھتے ہیں جبکہ پیر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو صرف پیر ہونا، یہ پیر اگر صرف پیر ہے، وہ عالم نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرتا، بعمل نہیں ہے، تو صرف یہ پیری کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، ورنہ قرآن و حدیث سے کوئی ثابت کر کے بتائے۔ ماں باپ کا مقام نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس قسم کے ڈبے جعلی پیر جو عالم بھی نہیں ہیں، بعمل بھی نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے تو پھر ماں باپ یقیناً افضل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر پیر صاحب بعمل ہیں اور عالم دین ہیں تو عالم کا حق یقیناً عوام سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اس انداز سے آپ ان کے مقابلے میں کر دیں کہ پیر صاحب کوئی حکم دے رہے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ نے کہا ماں باپ کی نہیں مانیں گے، پیر کی مانیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر حکم ماں باپ کے حکم پر فوقیت بھی نہیں رکھتا ہے، یاد رکھیں پیر کا، کیونکہ یہاں تو نص قطعی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ اور بہت سارے قرآن و حدیث کے اندر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ماں کا حق تو اتنا رکھا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا۔ گویا کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اب یہ بعض بچے جو ہوتے ہیں جوش و جذبے میں، جیسے انہوں نے لکھ دیا کہ جی پیر تو سرکار کی لڑی سے ہوتا ہے، ہاں ان کا شجرہ تو متصل ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی سرکار کی نسل پاک سے تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پیر کو خالی بنیاد بنا کر پھر ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کے احکام کو رد کرنا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جو ان سے متعلقہ تھیں بالکل نظر انداز کر دینا، یہ کون سا دین ہے بھائی جان؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیر صاحب کی آپ قدر قیمت کو سمجھیں، اگر وہ بعمل ہیں، عالم دین ہیں، تبلیغ کے شعبے سے وابستہ، ان کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن جب ماں باپ اور ان کے قول کو ٹکرا جائیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت ان کی ماننی ہے ان کی، اس میں ایک وسیع علم درکار ہے، اور اس کے لیے بھی آپ علماء سے رجوع کریں۔ میری کتاب قرب الہی لے لیں، وہ اس سلسلے میں ہدایت فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک بیسٹ بک آپ کو محسوس ہوگی، وہ ضرور لیں۔ ایک بچے نے کہا کہ میری امی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اتنی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہی، تو میں جلدی سے باہر گئی رکشہ لانے کے لیے، اور تو اس کو گلی تک لانا تھا۔ اب اگر میں، اور یہ بھی مجھے نہیں اب یہ اندازہ تھا کہ ہم کون سے ہاسپٹل جائیں گے، تو میں جلد بازی میں اس کو گلی کے اندر لے کر آئی، کیونکہ ہمارے کراچی میں اور باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ پاکستان کے دیگر اس میں کہ رکشے والے مین روڈ پہ تو آرام سے آ جاتے ہیں، گلیوں کے اندر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں تھوڑا سا۔ تو کہنے لگی اگر میں اس سے اس وقت طے کرتی کہ کتنے پیسے لوگے تو بڑا مسئلہ ہوتا، تو میں اس کو جلدی سے لے آئی اور والدہ کو لے کر گئیں، اور پیسے فکس نہیں کیے، جبکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ یہ رکشہ وغیرہ لیں تو پیسے فکس کرنا لازم ہوتا ہے، تو کیا میں گناہ گار ہوئی؟ دیکھیں عام حالات میں تو ایسے ہی ہے کیونکہ آپ جب کسی کی سروس لیتے ہیں، اس کی خدمت لیتے ہیں اور خدمت کی باقاعدہ اجرت دیتے ہیں، اس عمل کو یا اس عقد کو کہتے ہیں عربک میں اجارہ۔ کرائے پہ چیز لینا دینا، کسی کی سروس کو حاصل کرنا اور اس کو اس کے جواب میں پیسہ دینا، اور جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ اجرت دیتے ہیں اس کو فکس کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، رکشے والے سے کہا فلاں علاقے میں چلو گے؟ جی بیٹھ جائیں۔ کتنے پیسے لوگے؟ بہن جی جو دے دینا۔ بہن جی فوراً بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ رکشے والا بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، کیونکہ وہاں اتر کے لازم جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 200، وہ کہتا ہے نہیں 250 بنتے ہیں، اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے پیسہ یہاں پر فکس کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ مفضی الی المنازعہ نہ ہو۔ مفتی مانے لے جانے والا، الی المنازعہ جھگڑے کی طرف، یہ جھگڑے کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ ہر وہ صورت جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو، شریعت ایسے عقد کو منع کر دیتی ہے، لہذا فکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کی صورتحال تھی کہ اس وقت اگر آپ اس سے پیسے کی باتیں کرتی، اس کو لے کر آتی، جبکہ اندازہ بھی نہیں تھا کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے،
تو پرابلم کریٹ ہوتی. تو اس لیے آپ کے لیے اس مقام پہ گنجائش تھی. آپ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور جتنے ہمارے بھائی بہن یہ رکشوں میں سفر کرتے ہیں، اچھا بعض اوقات تو یہ پیسہ فکس ہوتا ہے، جیسے چنگچی وغیرہ ہمارے کراچی میں چلتے ہیں تو جی اتنے سے اسٹاپ کے 20 روپے ہوں گے، وہاں تک جائیں گے 50 روپے، فکس ریٹ ہوتا ہے. اس میں تو طے کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. طے وہاں کرنا ہوتا ہے جہاں رقم پہلے سے فکس نہ ہو. تو پھر جب آپ بیٹھیں اس سے پہلے آپ رقم طے کر لیا کریں. اگر وہ فراغ دلی سے کہتا بھی نا بہن جی بیٹھ جائیں جو مرضی دے دیجیے گا، بولے بھائی مرضی نہیں، تم پیسہ بتاؤ کتنا پیسہ ابھی طے کر لو. ہاں اس میں پھر آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 200 دے دیں، نہیں میں 150 دوں گی، چلو ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھیں. ورنہ طے کیے بغیر اگر جائیں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک مکمل ہونے پر کتنے سجدے کرنا واجب ہوتا ہے. دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. اگر آپ نے پورے وہ آیات پڑھی ہیں آیات سجدہ تو آخر میں آپ کو 14 سجدے کرنے ہوں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدہ کر لیں. اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد سجدہ کر لیں، لیکن پہلے کرنا یعنی فوراً آیت پڑھتے ہی سجدہ کرنا اس لیے افضل اور مستحب ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے قرآن پاک تمام کرنے سے پہلے آپ مر جائیں. اور سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے تو ایک واجب آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا. اور ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ قرآن خوانی رکھی، لوگ قرآن پڑھ کے چلے گئے، اب میزبان ان کے 14 سجدے کر رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہوتا. بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا. جس نے آیت سجدہ پڑھی یا پڑھنے والے کی جس نے آیت سجدہ کو سنا، ان دونوں پہ سجدہ واجب ہے اور وہ خود کریں گے، ان کی جگہ میزبان نہیں کرے گا. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی غیر مسلم کی عبادت کے بعد دیے جانے والے کھانے کو مسلم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بلا ضرورت ہرگز نہیں. ضرورت کی صورت ہو سکتی ہے، فرض کر لیں کہ ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کی آگے چل کر جان کو خطرہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس مذہب سے نفرت کرنے والا شمار کیا جائے گا، یا آپ کو اجنبی بہت ایسا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاں مزاج نہیں ملتا اس کا. جیسے بعض جگہوں پر ایسا ماحول ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی اپنی جان کا خطرہ ہو، آگے چل کے کوئی اپنی عزت وغیرہ کے معاملات کا خطرہ ہو تو بقدر ضرورت کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا کسی کا اس طرح کے کھانا کھانا گویا کہ اس عبادت کے معاملے میں شریک ہونا ہے، اور یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس میں اجتناب کیجئے، کیونکہ جو عبادات ہوتی ہیں دیگر مذاہب کی ان میں اکثر شرک کے معاملات ہوتے ہیں اور مسلمان کو شرک کے معاملات سے دور رہنے کا حکم ہوتا ہے. اس لیے جو اگر کوئی غیر مسلم بھی سن رہا ہے تو یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارا مذہب اسلام نفرت کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، ہمارا مذہب اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اور وہ محتاج ہے تو انسانیت کے نام پہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. لیکن ہمارے مذہبی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہمارا مذہب کچھ ایسے مطالبات کرتا ہے کہ جس میں اپنے مذہب کی تعلیمات کو اتنا صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ گمان نہ کرے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے، یا شاید یہ اپنے بھی عقیدے رکھتا ہے اور دوسرے ایسے عقائد جو ہمارے بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں یہ ان سے نفرت رکھتا ہے. ان سے نفرت نہیں رکھتا، محبت رکھتا ہے. اس طرح کے معاملات کو شریعت پسند نہیں کرتی کہ امتیاز قائم ہونا انتہائی ضروری ہے. لہٰذا کوئی برا بھی نہ مانے، لیکن یہ مذہبی مطالبہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہن نے فرمایا کہ یہ شاید پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ میرے بھائی کی بیٹیوں کے بینک کی جو پاس بک ہے، یہ شاید وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میرے پاس رہتی ہے اور میں اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے پاس سے ڈالتے رہتی ہوں تاکہ بچیاں بڑی ہوں تو ان کی شادی میں کام آئے. اور میں اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ بچیوں کو نہیں دیتی، ایسا نہ ہو کہ نکلوا لیں اور پھر وہ پیسہ چلا جائے. تو کیا میں زکوٰۃ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوا سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر تو وہ نابالغ بچیاں ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ نابالغ بچے کا مالی لحاظ سے حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے والد کا ہے. لہذا اگر والد شرعی فقیر ہے تو نابالغ بچے بھی شرعی فقیر کہلائیں گے، اور اگر باپ غنی ہے تو بچے بھی غنی کہلائیں گے. اور ابھی میں نے شرعی فقیر اور غنی کی تعریف شروع میں بیان کی، وہاں دیکھ لیجئے. تو اگر آپ کے بھائی شرعی فقیر ہیں تو بچیاں بھی شرعی فقیرہ ہیں، تو پھر آپ ان کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ ڈال سکتی ہیں. لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پہلے جمع نہ ہو گیا ہو کہ وہ مالکائے نصاب بن گئی ہوں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنی مالیت کا کیش یا مال تجارت.
یا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ان کی ملکیت میں ہو تو پھر وہ غنی بچے کہلائیں گے، تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اگر وہ خود بھی بچے بھی شریف فقیر ہیں، والد صاحب ہیں، اور ان بچیوں کی ملکیت میں اتنا مال نہیں، تو بالکل پھر آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتی ہیں کہ اگرچہ ابھی ان کے قبضے میں نہیں دیا لیکن بہرحال اکاؤنٹ ان کا ہے تو انہی کے قبضے میں وہ جائے گا، تو یا ان کے ہاتھ میں دے دیں پھر ان سے ڈلوا دیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن بہرحال آپ کر سکتی ہیں، لیکن ان قیودات کے ساتھ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے رمضان کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ابھی سے ہی بھوک کے ساتھ عادات جو سگریٹ، پان، گٹکے، ان عادات سے جان چھڑانے اور صبر و تحمل کی ابھی سے تربیت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔